أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مفاد پرست آدمی کو دوست کوئی پسند نہیں. اپنے مفاد اپنے مطلب کے واسطے کام کرنے والا دوست بھی اس کو پسند نہیں کرتا. اگر یہ بندہ الیکشن میں کھڑا ہوا تو اس ووٹ بھی نہیں دیں گا انہیں، اگرچہ میرا دوست ہے. اگر خاندان کا بندہ مفاد پرست رہا تو دوسرے خاندان جو برادری کا ہے، چاہنے والا ہے، اس کا گروپ کا ہے، اس کے خون کا ہے، رشتے دار ہے، اس کو ووٹ نہیں دیں گا، اس کی تائید نہیں کریں گا. اس کو معلوم ہے کہ سانپ کا بچہ ہے، مان میں جا کے ہنسدا بنے گا. سانپ کا بچہ کیا بنتا ہے؟ مفاد پرست لوگ جب دوست کی تائید نہیں کرتا، انہیں الیکشن میں کھڑا ہوا محلے کی طرف سے تائید کریں گا انہیں، اور پورے شہر کی طرف سے کھڑا ہوا تو اس کا دل ٹھاٹے ماریں گا اور بولیں گا یار اس کو مت بناؤ، اگرچہ میرا دوست ہے مت بناؤ. یہ پورے قوم کو ڈبا دیں گے. اس کو ملک کا وزیر اعظم بنائے تو تائید کریں گا. پھر وہ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے واسطے مسائل کو بدل دیتے ہیں، اپنی دکان چمکانے کے واسطے اور اپنی جیب گرم کرنے کے واسطے ڈپلیکیٹ مال کو اوریجنل مال کی ثابت کرتے ہیں. چلتی ہو مارکیٹ چلتا اور دکان چلتی، آپ جاتے ہیں اس کے پاس، آپ اوریجنل کمپنی کا ہے، یہ کمپنی فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، اور لا کر دیکھیں گے تو آپ جاتے دوبارہ اس کے پاس. یہ ڈپلیکیٹ علماء اس کے بارے میں فرما رہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے تو قوم سے ان کے مفاد کے خاطر ان کی زبانی بولتے ہیں، ان کا ذہن بولتے ہیں، ان کے مال کو دیکھ کے بات کرتے ہیں، ان کے عہدے کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، ان کے مرتبے کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. فلاں صدر صاحب، فلاں امین صاحب، محتمین صاحب، فلاں جج صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب، ان کے مرتبے کو دیکھ کے بات کرتے ہیں اور شریعت کے مسئلے میں، اسلام کے مسئلے میں گڑبڑ کرتے ہیں. یہ مفاد پرست ہے، یہ دنیا طلب ہے. وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے واسطے ایسی چکنی چپیٹی باتیں کرتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر سچی بات پیش کر دیں گے نا یہ بندہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، پھر مسئلہ پوچھنے آئیں گا، اور مسئلہ پوچھنے نہیں آئیں گا تو پھر وہ بند ہو جائیں گے. جب تک خاندان کو لڑائیں گے نہیں تو دکان بھی صحیح. یہ ہو گیا. کہاں گئے تھے؟ شادی میں کہیں گئی تھی کل رات میں؟ ہاں ان کے پاس کھانے برابر ملا ہے. کھانا ملا ہے پر بنے گا کیسا پھر؟
سے ہوا تھا ابھی ویسے تو پھر ہم کیا بڑے ہم بول رہے کیا پھر آپ یہ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اچھے علماء کی طرف اشارہ نہیں کریں گے. اگر بتا دیں صحیح مسئلہ کہ دکان بند ارے کچھ نہیں اللہ بہت بڑی ذات مسئلہ نہیں لے رہے یار. وہ بیچاروں کے پاس گیا مٹھائی اور تائز بھی دی انہوں نے ادھر نہیں بھیجیں گے. اپنی قوم کو الو بناؤ اور اپنا الو سیدھا کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ سمجھ آگے نہیں باتیں. یہ ایسے بدماش ہر قسم کے رہتے. بعض لوگ علماء میں رہتے, بعض اوروں میں رہتے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے والذین یکنزون. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے پاس اللہ نے مال دیا یہ تمہارا نہیں. اگر تمہارا ہوتا تو تمہارے ساتھ جاتا. اس کا مطلب تمہارا نہیں, اللہ نے دیا ہے تمہیں مال. دنیا والے بھی بات کو تسلیم کرتے ہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بولتے ہیں کہ مال میرے باپ کا نہیں ہے. میرا باپ ہٹا کی مال کس کا ہے؟ اگر باپ کا مال ہوتا تو باپ گھر کے عیش کرتا. بڈھوں کے اولڈ ہاؤس کیا بولتے وہاں پر اس کو قید نہیں کیا جاتا. اس کے اندر اس کو ورد بولے تو بوڑھا بوڑھے کو وہاں پر ڈھکیلتے ہیں. کوئی بتا رہے تو اللہ نے تم کو مال دیا ہے اس کی زکات نکالو. سونا چاندی پہلے زمانے میں چلتے تھے, پہلے زمانے میں کاغذ تھے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ دھمکی کے انداز کو خوشخبری بنا کے پیش کر رہے ہیں. دھمکی ہے آ بیٹا میرے لال ہوتا نا غصے میں آ کے انسان غصہ آ تو دیکھو بتا دو کیا بتا دو مطلب تاج محل بتا دو کہ لال قلعہ بتا دو یا میرے قریب آ کے بتا. فبشرہم ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب. کیا ہے دردناک؟ یوم یحمى علیہا ان کے پیسوں کو پگھلا کر ان کے پیشانوں کو داغا جائے گا. السلام علیکم. کیا بڑے ارے کیا بولنا یہ دیکھ رہے چھٹیاں جیسا دکھا انہیں جیسا دکھا ارے یہ اور جیسا دکھا بھاگ جاتا ہوں بیٹی کا. تو تینوں قسم اللہ نے یہاں پر ذکر کرو. اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے تینوں قسم. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم. ان پیسوں کو پگھلا کر ان نوٹوں کو بھڑکا کر یہاں پر داغا جائیں گا تمہارا. جباہہم و جنوبہم یہ پسلیاں اس سائڈ کا حصہ وہ ظہورہم تمہاری پیٹوں. کیوں؟ جب آیا اللہ کا بندہ اللہ کی مسجد کی طرف سے آیا ارے مسجد کو پیسہ نکال کیوں پلٹی مار دی اور پلٹ گئے نہیں ہے گھر میں ایسے نا یہ پیسہ یہ پیسہ هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. چکو تمہارا پیسہ ہے نا لو چکو یہ پیسہ جمع کر کے دینا لو یہ ہے وہ تمہارا خزانہ. اب اس خزانے کا مزہ تم چکو. کیسا مزہ آ رہا یہ تو اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور اللہ کے دین کے راستے میں جہاں ہو سکے انسان نے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے اپنی طاقت کے مطابق. جہاں تک اللہ نے اس کو طاقت دیا ہے خرچ کرنے میں پیچھے نہ ہٹے. یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کو دی. هذا ما كنزتم لانفسكم. اس لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ گنجا سانپ بن جائے گا اور کہیں گا میں ہوں تیرا مال جو تم دنیا میں چھوڑ کے آیا. 100 کی نوٹ 1000 کی نوٹ 1000 کی نہیں ہے نا 2000 کی بھی نہیں چلا 500 کی نوٹ ہے یہ تو تیرا خزانہ ہوں میں جو تو نے دنیا میں چھوڑ کے آیا. وہ گنجا سانپ ہوتا کیوں بول کے مارتا گلے پڑ کے کیا کر پیار کریں گے کیا ہوگا ہمارے اس کا بیان فرما رہے. آگے جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار مکہ کی عادت تھی جیسا ہم نے آپ کو بتایا مفاد پرست لوگ
ان کی بھی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12. مہینوں کی تعداد کتنی؟ 12. جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے جب سے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. اور ان تاریخوں کی وجہ سے اسلام کا نظام چلتا ہے، خبری نظام. ہماری جتنی بھی معاملات ہیں، ہماری جتنی عبادات ہیں، وہ چاند کی تاریخ سے. چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا ثواب سے خالی نہیں. چاند کی تاریخ آپ اگر یاد رکھیں گے آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. ارے چاند کی کیا تاریخ، آپ نے بول دیا آپ کو ثواب مل گیا. اگر چاند کی تاریخ اگر آپ میں سے اور مجھ میں سے کسی کو یاد نہیں ہے تو میں اور آپ سب گناہ گار ہیں. اگر قوم اس کو یاد نہیں رکھیں گی، مسجد والے یاد نہیں رکھیں گے، محلے والے یاد نہیں رکھیں گے، سب کا سب گناہ ہوگا. کسی کو یاد نہیں رہے گی. چاند کی تاریخ کا یاد ہونا فرض کفایہ ہے. چاند کے اوپر ہمارے مسائل ہیں، نمازیں، ہمارے بقر عید کی عید اور ہماری عید الاضحیٰ کی عید، ہمارے روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل. زکوٰۃ بھی جو ادا ہوں گی چاند کی تاریخ سے، سرکاری تاریخ سے نہیں ہوں گی. چاند کی تاریخ. عدت کے مسائل، عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل وہ چاند کی تاریخ سے ہوں گی. طلاق کے مسائل وہ چاند کی تاریخ سے ہوں گے. عدت کے کسی شوہر کا انتقال ہوگا، کس طرح عدت گزاری چاند کے مسائل سے حل ہوں گے. 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے جو ہے نا، 4 مہینے 10 دن. یہ نہیں فرمایا کہ 4 کم 4 120 اور 120 130، یہ نہیں فرمایا. 4 مہینے 10 دن فرمایا. اب 4 مہینے میں 29 بھی ہو سکتا اور 30 بھی ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان کو پیدا فرمایا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے متعین فرمائے اور اس میں سے 4 مہینے خاص ہیں. 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، قابل. ایک نہیں کون سا ہے؟ ذی القعدہ، ہاں محرم، ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد محرم. ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ کتنے ہو گئے؟ 3. اور ایک ہے نہیں شعبان سے پہلے، نہیں شعبان سے پہلے. اچھا یہ شعبان سے ووٹ ہے، شوال سے نہیں، شعبان سے پہلے رجب. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم. یہ کب سے محترم ہے؟ زمین آسمان جب سے بنے جب سے محترم ہے. اور اس کو کفار مکہ بھی مانتے تھے. بھائی کس کو چھیڑنے کا نہیں، چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، ایک دم نیک بن جانے کا. دشمن بھی آئے تو اور میرے بھائی آپ میرے قابل احترام ہیں، آپ میرے ابا کے دوست تھے. حالانکہ دوست نہیں ہے پھر بھی ادب کرتے تھے. بولے نہیں نہیں یہ مہینہ بہت محترم ہے، کچھ نہیں کرنا ہے اس کے اندر، ایک دم نیک بن جانا ہے. حالانکہ ایک نمبر کے گنڈے تھے وہ، مگر اس مہینے کا احترام بہت کرتے تھے. حج کو آ رہے لوگ، وہاں عمرے کو آ رہے، اس کو آ رہے، زیارت کو آ رہے. ماشاء اللہ آئیے آئیے، پانی پیجیے نا، لیجیے نا پانی. سب کا دشمن ہے، پانی پیجیے، کھائیے، آپ بہت تھک کے آئیں گے. مہمان نوازی کو سب کرتے تھے وہ لوگ 4 مہینے. تو جس موقع پر ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا سن 8 ہجری میں الحج، تو ان کفار مکہ کی ایک عادت تھی، اپنا کام نہیں ہوا تو یہ مہینے کو پلٹی مارتے تھے. یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا یہ حرمت والا نہیں ہے. اب ہو گیا اس کے بعد رجب کے بعد کیا ہے؟ شعبان. شعبان ہوگا، گویا کہ ادھر سے ادھر کنورٹ ہو گیا، ادھر سے ادھر بدل گیا اپنے مفاد کے خاطر. اب جو مہینہ تھا نا، کیوں ابھی جنگ لڑنا ہے، ابھی اپنے ایک دم لڑنے میں ہے اور ماشاءاللہ اپنا کام بنتے آ رہا. اب تو بنتے آ رہا تو کیا کرو، تھوڑا بچا ہوا ہے پلٹی مارو ادھر. اب وہ مہینے جو ہے نا رجب ہے نا وہ مہینے میں چلے گا. گیا تھا کہ ایسا بھی نہیں تھا، ادھر اس نے پلٹی مار دیا. اصل میں ابھی جنگ ابھی تھوڑی باقی ہے 15 دن، تو اس لیے اب جو حرمت ہے 15 دن پیچھے ہو گئی، تھوڑا 15 دن آگے ہو گئی. اب دیکھ لیے کہ یہ ہو سکتا اس لیے آگے لا لو، پیچھے لا لو. گویا کہ مہینوں کو اپنے اعتبار سے آگے پیچھے کرنا ان لوگوں کا مزاج ہو گیا تھا. رجب کے مہینے میں لڑے آ گئی تو نہیں، رجب میں نہیں ہے یہ، رجب کا مہینہ جو شعبان میں چلے گیا. ابھی چلو تو لڑائی، کیونکہ جو ان کی جنتا تھی وہ بولیں گے ارے بھائی رجب ہے نہیں ہے، رجب میں کیوں لڑ رہے آپ،
یہ تو محترم والا ہے، ہمارے باپ سے سنے، ہمارے باپ سے سنے، ہمارے پردادا سے، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ برکت والا ہے. ارے بھائی میں کب بولا کہ نہیں یہ کر کے رجب کا مہینہ قابل احترام ہے، میرا خود باپ مانتا تھا، تو پھر لڑ رہے کیوں؟ ارے بھائی کبھی کیسا مصلحت کا آتی آگے بڑھ گیا، وہ محترم اپنی جگہ ہے، مگر رجب جو ہے ابھی نہیں ہے، وہ شعبان میں چلے گیا. یہ موقع وہ ان کا عادت تھی. مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ 34 یا کتنے سالوں کے بعد وہ ہے تو اپنی ڈگر سے پھرتے رہتا، سورج اپنی ڈگر سے، چاند ہے تو اپنی ڈگر سے پھرتے رہتا. وہ 34 سال تقریباً 43 سال 34 سال کے بعد اپنی ڈگر پہ آ جاتا ہوں. اور ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ نے حج کیا ہے وہ مبارک سال تھا جس سال اس کی ڈگر مکمل ہو گئی تھی. اور آپ نے اس سال حج فرمایا جس سال مکمل حج کا مہینہ تھا، کوئی اس کے کمی بیشی کوئی زیادتی نہیں تھی. گویا کہ رجب اپنی جگہ پر آیا، شعبان اپنی جگہ پر آیا، محرم اپنی جگہ پر آ گیا، جو انہوں نے کباڑا کر کے رکھ دیا تھا. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کفر کیا، ایک تو کفر ہے، کفر کرنے کے بعد نہیں یہ مہینہ آگے گیا تو ان کا کفر اور بڑا. بھائی آگے کیوں کر رہے؟ نہیں اللہ نے ایسا کہا کہ اگر تمہارا کام نہیں ہو رہا تو آگے پیچھے کر سکتے، اور کفر بڑھا رہے. ایک تو کافر بنے اور اللہ کی طرف چھوٹی باتیں منسوخ کر رہے. وہ بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح کفار مکہ جماعت بنا کر جمگٹا بنا کے لوگوں کو جمع کر کے منصوبے بنا رہے ہمارے نبی کو مارنے کے لیے، نعوذ باللہ ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے. دار الندوہ ایک گھر ہے، اس کے اندر میٹنگ بنائے اور پورے قبائل کے لوگوں کو جمع کریں. ایک خاندان کو نہیں لیے، آپ ماریں گے تو مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے گا. اور بنو ہاشم بڑا تگڑا خاندان ہے، وہ آپ سے بدلہ لے لیں گا. آپ ماریں گے تو بدلہ لے لیں گا، 2 مل کے ماریں گے، 3 مل کے ماریں گے تو بدلہ لے لیں گا. اس کی چودراہٹ بڑی ہے، ایسا کرتے سب مل کے ماریں گے. سب نے کہا. اور جب دار الندوہ کی جب ہو رہی تھی میٹنگ تو ایک چوکیدار وہاں پہ نوکر لگائے، کسی کو آنے دینا نہیں. باس جتنے 1 نمبر کے گنڈے ہوتے ہیں اندر، اس میں سے ایک بڈھا وہ آنے کا اندر کہا تو رک، دیکھو میں پہچانتا نہیں. اس نے کہا کہ جا کے بولو اندر. پھر آ کے بولا بڈھے کو، ابو جہل کوئی بندہ ہے بڈھا ہے نجدی سے آیا، بوڑھا کہ آنے کا بوڑھا ٹھیک ہے آنے دو. اور کون تھا وہ شیطان، مشورہ دینے کے لیے آیا تھا. جب پوری مشورے ہو رہے، جب پوری میٹنگ ہو رہی تو دیکھو ہمارے نبی نے ان سے کچھ مانگا؟ ہمارے نبی نے کبھی تکلیف دی؟ ان کی امانتیں ہمارے نبی کے گھر میں ہیں، ان کی بیٹیاں ہمارے نبی کے گھر میں ہیں. ابو سفیان پر ایمان جب نہیں لائے تھے، ان کی بیٹی کہاں ہے؟ ہمارے نبی کے گھر میں. یہ جب تمام چیزیں ہو رہی ہیں پھر اس کے باوجود کیوں ان کے جان میں دشمن پڑ گیا؟ اللہ فرما رہے ہیں وقاتل المشرکین کافہ. جس طرح وہ لوگ تم کو تو گروہ بنا کر جمگٹا بنا کے مارتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی جمگٹا بنا کے مارو پھر ان کو. وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ. کیا ہمارا اسلام کیا آپا کا مذہب ہے کہ چوڑیاں پہننے کا مذہب ہے؟ ہمارو لیکن چھوٹے بچے ادھر مارے تو ارے ادھر بھی مار دیں. یہ تماشا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اسلام ہے. کوئی بھی آ رہا ہے مار رہا ہے تو دوسرا بچہ پیش کر رہا ہے اس کے سامنے، کیونکہ اس کو بہت دنوں تک چلنا ہے. اور جو مذہب ہے سر ادھر مارے تم ادھر ہی مار کے لو، وہ زیادہ دن نہیں چلتے وہ لوگ وہاں. بھائی حساب سے رہو، زیادہ ہو جا رہے تم، اس لیے اللہ نے فرمایا زیادہ ہو رہا. اب تک تو پیارے محمد نے آپ سے کچھ نہیں کرے اور آپ بتاؤ ان کو، آپ کا گھر کا احاطہ کر کے ان لوگوں نے آپ کو مارنے کی پلاننگ کی. تو اللہ فرمایا تم بھی پلاننگ کرو، تم بھی احاطہ کرو، تم بھی جمگٹا بناؤ، اپنے بندوں کو تیار کرو. وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ فرما رہے کہ دیکھو مارنا ہے تو نہیں کہ بس جو ہاتھ کو لگا اس کو مارو. جن سے تمہاری دشمنی ہے، جنہوں نے تمہارے اسلام میں روڑا ڈالا، تمہارے بندوں کے ساتھ کھیلا، تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلا، تمہارے عورتوں کی حفاظت نہیں کی، تمہارے مال کی حفاظت نہیں کی، ایسے بندوں کو مارو. ہر بندے کو مت مارو، ہر کافر کو مت مارو. جو تمہارے مد مقابلہ ہے، جو صاحب کا بچہ بن گیا اور پاگل کتا ہوگا اس کو مارو. ہر ایک کو مارنے کی ذات نہیں ہے. ہر کتے کے پیچھے کب تک ماریں گے آپ؟ جو پاگل کتا ہوا اس کو حکومت بھی مارتی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہ بات کو جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے.
تم تقوی اختیار نہیں کریں گے، ہر ایک کو ماریں گے، اس کو اٹھا کے باپ نے غلطی کرا بیٹے کو مار رہے ہیں، یہ نہیں اسلام میں۔ اور یہاں پر کیا ہے، انہیں نے غلطی کیا، اس کے ماں کو اس کے باپ کو سب کو جیل میں بند کرو۔ ارے غلطی اس نے کیا بھائی، آپ ان کو کیوں ڈال رہے ہیں، ان کی کیوں زندگی برباد کر رہے ہیں؟ اسلام نہیں کہتا نہیں، جس کی غلطی ہوئی بھگتیں گا، اس کے ماں باپ نہیں بھگتیں گے، کوئی بات نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اصل میں غزوہ تبوک جو ہے ایک غزوہ ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے ہمارے نبی کی۔ ایک تو آپ کفار مکہ کی طرف مبعوث ہوئے، اور دوسری جو بعثت دوہری ہے وہ ہے پورے دنیا کی طرف، یعنی مکہ چھوڑ کے جو مکہ کے علاوہ شہر روم ہے، ایران ہے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں تقریباً مکہ کا جو سرزمین تھی وہ تمام میں پھیل گیا۔ پھیلنے کے بعد ایک بندے کا نام تھا ابو عامر راہب، اس کے پیٹ میں مروڑ ہوتے جا رہی تھی، اور ہم نے جو فتح کرے وہ کسی کا قتل نہیں کرے، خون نہیں بہائے، جو ہمارے خلاف آیا اس کا ہم نے برابر قلع کما کی۔ اب انہیں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ تو بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی تبلیغ پہلے مکہ میں تھی، پھر مدینہ، پھر اب تو بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے پیٹ میں خوب مروڑ ہوئی۔ یہ مدینہ سے نکل کر بھاگا کدھر، روم کے پاس، اور روم کا جو بادشاہ اس سے جا کے بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا، اس سے پہلے بات سنا، ابھی بھی سنا، تمہارے خلاف فیصلہ کرنے والے، اب تمہاری حکومت گرانے والے، یہ وہ فلاں، یہ وہ، پورا بغض اور جو کینہ بھرا ہوا تھا پیٹ کے اندر وہ نکالنا دل کے اندر شروع کر دیا۔ اور روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی شان و شوکت کے بارے میں پہلے بھی سنا تھا، اب اس کو یقین ہو گیا، تو اس نے بھی کیا کیا، مسلمانوں کے خلاف جم کے تیاری شروع کر دی، اور مسلمانوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، مسلمانوں نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں، اس سے پہلے منافقین نے کیا کر دیا، ٹھڈورا پیٹ کے رکھ دیا۔ اب ادھر سے جو بدگمانی اس کے ذہن میں پھیلی اور اس نے مکمل تیاری شروع کر دیا، اور جو لوگ وہاں سے تجارت کے لیے آتے تھے، تیل وغیرہ جو بھی لے کر، ان لوگوں نے ہمارے نبی محترم کو اطلاع دی، حضرت ہمیں آپ کے بارے میں ایسا ایسا معلوم ہوا کہ آپ کے خلاف روم کا بادشاہ لڑائی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور آپ نے سن لینے کے بعد آپ نے بالکل بھروسہ نہیں کیے، ہو سکتا ہے 2 نمبر بات ہو، اور جو سمجھدار آدمی رہتا وہ ہر ایک کی کچی باتوں میں نہیں آتا، جس طرح بادشاہ کچی باتوں میں آ گیا، اور ہمارے نبی ویسے نہیں تھے، کچے کامل و مکمل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمائندے کو بھیج کے تمام تحقیق و تفتیش کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ یقیناً روم کا بادشاہ مکمل تیاری کر چکا ہے، حتیٰ کہ جو اس کے لڑائی کرنے والے بندے تھے 1 سال کی پگار اور تنخواہ بھی دے دیا تاکہ دل سے لڑو، اتنا تیاری، اور اتنی تیاری کر دیا تھا، اتنی کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایسا کبھی سوچے مسلمان، اور گھبراہٹ محسوس ہوتی اور آواز ہوتی، مسلمان سوچتے کہ ارے یہ آ گیا، ارے یہ آ گیا، یہ آ گیا، لشکر آ گیا، لشکر آ گیا۔ ایک صحابی دوڑے حضرت عمر کے پاس بھاگتے آگے، ارے کیا ہو بھائی، لشکر آ گیا، کیا بولے؟ نہیں لشکر نہیں آیا، مسئلہ وہ ہو گیا کہ اتنی مسلمانوں میں سناٹا، اتنی اس کی خبریں عام ہو گئی، اتنی تیاری کیا تھا اس نے، اور اس کا لشکر جو تھا بڑا خوںخوار جنگجو تھا۔ جب آپ کے سامنے یہ معاملہ ہوا غزوہ تبوک کا، کہ آپ کو معلوم ہوا کہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ لڑنے کو آئیں گا تو جو ہم نے جن کو اب تک عزت کے مقام پر دیے، عورتوں کے حقوق دیے، وہ تمام کے تمام غلامی کی زنجیر میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں، اب ہمیں نہیں ٹھہرنا ہے، ہمیں اقدام کرنا ہے، ہمیں جانا پڑے گا، ہم خود جائیں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے تمام صحابہ کو حکم دے دیا کہ نکلنا ہے اللہ کے راستے، یہ ہے اصل اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کے واسطے، مر مٹنے کے واسطے، اور جو اللہ نے میرے سامنے چنگاری دی ہے، میرے دل میں درد دیا ہے، یہ درد کو پوری دنیا میں بانٹنے کے واسطے، امن و شانتی اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے مجھے، جو اسلام کا آفاقی اور عالمی پیغام ہے اس کو بڑھانے کی۔ جب آپ آگے بڑھے اور تمام صحابہ سے آپ نے
رقم مانگی، کیونکہ یہ اتنا بھیانک معاملہ تھا۔ غزوہ تبوک پورے غزوات میں سب سے بھاری اور سب سے دور تھا، تقریباً مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور ہے۔ اتنے دور ہے 1000، اگر شارٹ کٹ بھی مارے تو 900 کے تقریباً دور ہے، 900 کلومیٹر دور، اور کھانے کا سامان بالکل نہیں۔ ایک اونٹ پر تقریباً 15-20 آدمی سوار ہے۔ بھائی تم ہو جاؤ، بھائی تم ہو جاؤ، تھوڑی دیر، اور کھانے کو بالکل نہیں۔ اور پانی کا تو نام معلوم نا آپ کو، عرب کا جو علاقہ تھا وہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، پورا پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں تک کہ پانی کی شدت اتنی بڑی کہ اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی چربی پینا پڑی، اتنا خطرناک۔ اور اللہ کے نبی کا معاملہ تھا، جنگ کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے، یہ تمام مسلم و ثبوت ہے کہ جہاں جنگ ہوتی وہاں کا پتہ نہیں دیتے تھے، کہاں جانا یہ بولتے نہیں تھے، بھائی جانا ہے کہاں کسی کو نہیں پتا ہے، مگر یہ ایسا معاملہ تھا، فرمایا کہ بھائی ہمیں جانا ہے تبوک، آپ نے پہلے بتا دیا صحابہ کو، تاکہ صحابہ تبوک کی جیسی تیاری کرے۔ بڑا دور معاملہ تھا یہ، اسے مکمل، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا صحابہ کی جو معیشت تھی، جو سال میں ایک مرتبہ کھجور کا معاملہ تھا، وہ معاملہ ایک دم پکے باغات تیار تھے، کتنے مسائل، اور گرمی طوفان تھی، طوفان، شعلے ابل رہا تھا سورج سے، صحابہ کھجور تیار تھے، اگر اس کو وقت پر نہیں نکالا جائے گا تو وہ کھجور نہیں رہیں گی، کچرا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے کیا فرما رہے، نکلنا ہے، اور سب کو نکلنا ہے، ایسا نہیں چند کو نکلنا ہے، سب کو نکلنا ہے، سب کو نکلنا ہے یہاں سے۔ ہاں اگر نبی محترم کسی کا استثناء فرما وہ الگ بات ہے، مگر نکلنا تو سب کو ہے، ایسا کٹنگ معاملہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور پورا آپ قافلے کو لے کر نکلے ہیں، عین درمیان سفر میں منافقین جو بدماش تھے وہ آ گئے، وہ آپ سے علیحدہ ہو گئے، وہ آپ سے عذر کرنے لگے کہ اپنے پیارے محمد، اصل میں آتا تھا، مسئلہ یہ کہ میری بیوی بیمار ہے، ٹھیک ہے آپ اجازت دیتے رہے۔ گویا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کیونکہ منافقین اب تک کے غزوات کے اندر، اب تک کی جنگوں کے اندر مسلمانوں کی صف میں گھسے رہے، مسلمانوں کے درمیان خلط ملط رہے۔ اللہ نے چاہا کیونکہ اب اسلام مکمل ہونے والا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانا ہے، اس لیے اب اس منافقین کو الگ کر دیا جائے، چھاٹ دیا جائے، اس لیے بھیانک معاملے کا رکھا گیا ہے تاکہ 1 نمبر 2 نمبر کا فرق واضح ہو جائے، منافقین کی صف معلوم ہو جائے کہ تمام کے تمام آپ سے الگ ہو گئے۔ اور آپ ہے جیسے ہی غزوہ تبوک کے پڑاؤ ڈالے، وہاں پر جب پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ کے ساتھ لشکر کتنا ہے؟ 300 کتنا ہے؟ 300 نہیں، اس کے ساتھ 30,000 کا لشکر ہے آپ کے ساتھ، بے سرو سامانی جان، کیونکہ صحابہ کرام فتح مکہ ہو گیا تھا، مسلمانوں کی فوج آ رہی تھی اسلام، 30,000 کا لشکر لے کر آپ آگے بڑھے۔ جیسے آگے بڑھنے کے بعد وہ بھی تیاری کیا، جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو اس کے تمام سپاہی پھوٹنا شروع ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے میں لگے۔ مسلمانوں کو جو رعب طاری ہوا وہاں پر، جو دہشت طاری ان کے دلوں کے اندر کہ بس جو اطراف کے علاقے تھے وہ اطراف کے علاقے آ کے کہنے لگے ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں یا ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر پورے جزیرے عرب کے اندر، مکہ کے اندر مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھی، اور یہ وہی غزوہ تبوک ہے جس کے اندر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا، پورا کا پورا مال لٹا کر دے دیا، تو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کی ہوٹوں پہ یہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں پر سر کٹانے کو دل چاہتا، وہ وہی موقع ہے۔ فرمایا ابوبکر کیا لائے؟ عمر نے سوچا میں آگے نکل جاؤں گا، اور رسول اللہ آدھا مال لا لیا، عمر نے کہا۔ ابوبکر کیا لائے؟ اور رسول اللہ پورا لا لیا، گھر پہ کیا رکھا؟ اللہ اور رسول رکھا۔ عثمان نے تو واہ کیا لٹا دی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان لاکھوں کی لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ،
اور ایک موقع پہ دیے کہ جب نکل رہے تھے پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی مان لے لو، پھر آگے نکلے آدھے درمیانے فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی مان لے لو، چلو خالی قربان کرتے ہیں۔ اور یہ موقع ہے جہاں پر آپ نے قوم سے چندہ مانگا تھا، آپ نے تعاون مانگا تھا، بھائی اللہ کے دین کے واسطے خرچ، اسی کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے فرمایا کہ تمہیں دنیا نظر آ رہی ہیں، پھر بعد میں اللہ نے غنیمت دیا، مال دیا، شان دیا، عزت دیا، سب دیا، جو مال چھوڑ کے آئے تھے اللہ نے دگنا تگنا مال دیا، وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح مت دو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ دنیا اگر ہری بھری دکھ رہی ہے مگر اس کے مقابلے میں کس کو دیکھو؟ آخرت کو۔ فما متاع دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، الا تنفروا، اگر تم اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں نکلیں گے اللہ دردناک عذاب دے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھو، تم یہ مت سمجھو کہ رسول اللہ کا ساتھ دے کر تم رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیں گے اور نعوذ باللہ رسول اللہ ہر جائیں گے۔ ہم رسول اللہ کی ویسی حفاظت کریں گے جس طرح ہم نے رسول اللہ کی غار میں حفاظت کرے تھے۔ کوئی ساتھ تھا، 2 بندے اور پورا کفار مکہ ہے، جو بندہ اتنے ماہر تھے وہ قدم کے نشانات کے پہچاننے میں، اب تم بولیں گے نشانات ہم پہچان سکتے ہیں، معلوم ہو جائیں گا نشانات۔ وہ چکڑ کی زمین نہیں تھی ہمارے سر کی اور آپ کے سر کی، وہ پتھریلی زمین تھی، وہ خالی خوشبو پیر کی سن کر معلوم کر لیتے کہ بندہ یہاں سے گیا ہے۔ وہ اونٹ کی مینگنی توڑ کر پتا کر لیتے تھے کہ اونٹ کہاں کا ہے۔ ابو سفیان اونٹ کی مینگنی توڑ کے بتاتا تھا وہ اسلام لانے سے پہلے۔ نہیں فرمایا کہ نہیں، یہ ضرور یہ مدینہ کی اونٹ ہو سکتے ہیں، یہ مینگنی وہاں کی ہے، کیونکہ وہاں کی پیداوار میں زیادہ کیا ہے؟ کھجور ہے، وہاں کی کھجور کھانے کی وجہ سے، وہاں کا بھوسا کھانے کی وجہ سے یہ مینگنی تیار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آ کر گئے، اتنے ماہر تھے۔ جب غازوہ غار ہرا کے ثور ہے، غار ہرا کے اندر جب داخل ہوئے تو آدمی نے بتایا کہ یہاں پر ہے، تو اس کو چپاٹ مارے، بیوقوف، جن کو سمجھدار بنا کے لائے تھے، یہاں دکھ رہے نہیں کیا مکڑی کا جالا اتنا بڑا، یہ جالا تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا جالا ہے، اور تو یہاں لا کھڑے کر رہا ہم کو بیوقوف۔ میرے کو تو یاد محسوس ہو رہا، ابو بکر فرماتے یا رسول اللہ کیسا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت۔ اللہ نے ایسے موقع پر اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان اگر تم آگے پیچھے ہو رہے ہیں، منافقین تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرا دیں گے، ارے اللہ نے ایسے موقع پر اللہ کی نبی کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اگر تم ایسے قسم پرسی میں اور اتنے بھیانک معلومے میں تنگی کے غزوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے تو اللہ تنفروا، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ویستبدل، اور یہ مت سمجھو اللہ ایسی قوم کو تمہارے بعد تیار کرے گا جو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جانے نچھاور کر دے گی۔ ویستبدل قوما غیرکم، اور یہ بات سن لو تم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے۔ تم یہ مت سمجھو ہم نے جان چھوٹ گئی، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے غار ہیرا کے اندر مدد کیا۔ اذ یقول، جب اپنے دوست سے کہا تھا، اذ یقول یعنی ان کا دوست کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، ابو بکر نے کہا تھا یا نبی اللہ وہ ہمیں جھکیں گے دیکھ لیں گے، اللہ کے فرمان لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا، اسلام کو غالب کر کر کفر کو مغلوب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کو اپنے دین کو غالب کر کے رہنے والا ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں۔ پھر وہاں ہو گئے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ چاہے تم ہلکے ہو، چاہے بھاری ہو، چاہے تم امیر ہو، چاہے تم غریب ہو، چاہے تم جس حال میں ہو، اس حال میں تمہیں نکلنا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اپنے مالوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو، اس بات کو تم جانتے ہو۔ پھر بعد میں جب غزوہ تبوک کو جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک درمیان میں ایک ایسا موقع پیش آ گیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب اتارا تھا، ایک قوم کے اوپر۔ تو اللہ نے فرمایا، وہاں پر صحابہ رک گئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں کا پانی مت پیو، اور یہاں کے جو تم نے آٹا گنا ہے، جو آٹے کو گن کے روٹی بنائی، یہ آٹا بھی تم کیا کر دو، اپنے جانوروں کو کھلا دو، یہاں پر رکنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور آپ نے اپنے چہرے مبارک پر اس طرح کپڑا ڈال کر آپ آگے بڑھ گئے وہاں سے۔
آج اللہ معاف کرے عالم اسلام کو ہدایت مکہ مدینہ مبارک حکمرانوں کو، ان لوگوں نے جس بستی سے اللہ کے نبی نے اپنا منہ کو اوپر پردہ ڈال کر گزر گئے تھے، ان لوگوں نے ان جگہوں کو گھومنے کی اور سیر و تفریح کی جگہ بنا دی اپنے مفاد کی خاطر۔ کیا ہوگا مسلم حکمرانوں کو؟ وہاں پر بڑے بڑے پارک ہو گئے۔ جس قوم سے، جس بستی سے ہمارے نبی نے ٹھہرنا، وہاں کا پانی پینا برداشت نہیں کیا، آج مسلمان حکمران مکہ کے متولی اور مدینہ منورہ کی زادہ اللہ شفا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے دونوں کی، وہاں کے باشندے اور وہاں کے جو حکمران ہیں ایسی جگہوں کو آباد کر رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں، اور باہر ممالک سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر سیر و تفریح کرا رہے ہیں۔ کتنی بڑی نادانی، اپنی آخرت کو دنیا کے رنگینیوں کے واسطے اور دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے خاطر نبی محترم کے ارشادات کو توڑ رہے ہیں، نبی محترم کے ارشادات کے جنازے نکال رہے ہیں۔ جس آٹے کو نبی محترم، حالانکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی کی اتنی قسم پرسی کی حالت میں نبی محترم فرمایا کہ آٹا مت کھاؤ، یہ اسی قوم کا پانی ہے جس قوم پر اللہ نے عذاب برسایا تھا، ہم کیوں عذاب کے مستحق ٹھہریں گے؟ تو اللہ کے نبی وہاں سے گزرے اور وہ وہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس کے اندر تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، بلا شبہ تم میں سے تمہارے علماء میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور اللہ کے راستے سے رکتے ہیں، اور وہ لوگ جو لوگ ہے تو پیسوں کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے، جس دن ان کے مالوں کو پگھلایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوں کو اور ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان سے حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دن، یہ ہے سیدھا دن کون سا ہے؟ جس موقع پر آپ نے حج فرمایا سن 8 ہجری میں، تو وہاں پر جو گردش انہوں نے آگے پیچھے کر دیے تھے وہ مکمل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے اب صحیح اس کا وقت۔ ذالک الدین القیم، جو زمین آسمان کا نظام اللہ نے بنایا تھا 12 مہینے کا، اب یہ مکمل ہو گیا ہے۔ فلا تظلموا پر ظلم مت کرو، یعنی کیا ظلم مت کرو؟ آگے پیچھے محسوس کر کے، وقاتلوا المشرکین کو ہے تو گروہ ہو کر ان سے لڑو جیسا کہ وہ تم کو گروہ ہو کر مارے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلان۔ وعلموا، جانو کہ اللہ تعالیٰ متفق ہے، اور بلا شبہ جو وہ مؤخر کرتے ہیں مہینوں کو، وہ زیادہ کرتے ہیں اپنے کفر کو، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ گمراہی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ حرام ٹھہراتے ہیں اور وہ لوگ حلال کرتے ہیں 1 سال کو اور حرام کرتے ہیں 1 سال کو، یعنی مطلب آگے پیچھے کر کے جو حرام کا ہے اس کو حلال، جو حلال کا ہے اس کو حرام، گویا کہ اپنے طرف سے حلال اور حرام کو ٹھہراتے ہیں لیواتی، تاکہ وہ لوگ اس عدت کو شمار کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، پس وہ حرام کرتے ہیں پس وہ حلال کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے وہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ حلال ہے۔ ذکر لہم، پس ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو اور کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب نبی محترم تم سے کہتے ہیں کہ نکلو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اثاقلتم، تم زمین سے چپک جاتے ہو، یعنی اپنی کھیتی باڑی کو دیکھتے ہو کیسے یہ کہتے ہیں۔ ارضیتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دنیاوی زندگی کو چاہتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ سن لو، فما متاع الحیاۃ الدنیا، بس دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا۔ پیارے محمد فرماتے ہیں اگر سمندر میں انگلی ڈالو اور نکالنے کے بعد دیکھو کتنا پانی لگا ہے، کتنا لگے گا؟ 1 گلاس ڈھکن کتنا لگے گا؟ ڈھکن اتنا لگے گا جس سے ایک جانور کی پیاس بھی نہیں بجھے، پرندے کی پیاس نہیں بجھے، اتنا خطرہ ہے۔ اللہ تفعلوا، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں، یعذبکم، اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک، اور اللہ کیا کرے گا؟ ویستبدل، اور اللہ تعالیٰ بدل دے گا اس قوم کو تمہارے علاوہ، ولا تضروہ، یعنی اگر تم نے اللہ کے راستے میں لڑو گے، نبی کے ساتھ نہیں دیں گے، اللہ تم کو ہٹا کر دوسرے کو لائے گا، ولا تضروہ، اور تم اللہ کا اور نبی کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ واللہ اعلیٰ، اللہ تعالیٰ
الا تنفروا، اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی مدد کی ہے جبکہ کفار مکہ نے ان کو نکالا تھا اور وہ دو میں سے ایک تھے، جبکہ وہ دونوں اس ایک غار میں تھے، جبکہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تم گھبراؤ مت، کس کی مدد؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، رحمت کو ان کے اوپر اتارا تھا، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی تھی ایسے لشکر کے ذریعے سے جس کو وہ نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو ثابت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بنا دیا ان کافروں کے لیے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دیا، یعنی کیا ہے؟ کفر کو اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دیا اور اسلام کو اوپر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافرے کے کلیمے کو بنا دیا نیچے، یعنی ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دیا، ان کو ذلیل و تباہ کر دیا۔ وکلمۃ اللہ، اور اللہ کا جو کلمہ ہے وہ بلند ہونے والا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا، لکھ لو تم ہلکے ہو یا بھاری، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں سے جانوں سے، اللہ تعالیٰ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مکمل پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ کریم فرمائے۔ سبحان اللہ اللہ